سورہ انفال آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، وأطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، ولا تكونوا كالذین خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبیل اللہ واللہ بما يعملون محیط۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے کفار کے کسی لشکر سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھو، جس کے ذریعے سے تمہیں فلاح ملے گی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس باب میں جھگڑا نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، جھگڑے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، بس ثابت قدم رہو۔ ان اللہ مع الصابرین، اس لیے کہ اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل اللہ، ان لوگوں کی طرح مت بنو جو اپنی بستیوں سے نکلے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اور اللہ سے کے راستے سے وہ روک رہے تھے۔ واللہ بما يعملون محیط، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے انہیں ان کے عمل خوبصورت کر کے دکھائے۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور اس شیطان نے انہیں کہا کہ آج کے دن کون تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے جب کہ میں تمہاری حمایت میں بھی کھڑا ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ، اور اس ابلیس نے، شیطان نے جب لشکروں کو دیکھا تو اپنی ایڑیوں کے بل گھوم گیا۔ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ پاداش میں بہت سخت ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، اور جب منافقین یہ کہنے لگے اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں حسد تھا کہ ان لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو ان کے دین نے کسی غرے میں، کسی خبط میں مبتلا کر دیا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ جس کا اللہ پہ بھروسہ ہے اسے اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اللہ بڑا زبردست ہر ایک پہ غالب ہے اور وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ جنگ بدر کے اوپر تبصرہ ختم ہوا، تو اب آگے کے لیے ہدایت دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جنگ کے بارے میں ہدایات ہیں، اس لیے اس سے قطعی طور پہ یہ معلوم ہو گیا کہ بدر اگرچہ یوم الفرقان تھا اور ایک انتہائی واضح شکست ہو گئی قریش کو، لیکن یہ ختمی جنگ نہیں تھی۔ مسلمانوں کے جو اصل دشمن تھے اس وقت قریش،
اور ان کی پیٹھ ٹھونک رہے تھے یہود. تو یہ ابھی ختم نہیں ہوئے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی مزید ان کے ساتھ جنگیں ہونی ہیں اور ان کے ہتھیار ڈالنے تک ابھی کچھ وقت لگے گا. اس لیے مستقبل کی جنگوں کے لیے ہدایات جاری ہو گئیں. تبصرہ ختم ہوتے ہی اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کہ ایمان والو جب تمہارا آمنا سامنا لشکر سے ہو، کسی کافروں کے لشکر سے، تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو. اس زمانے میں جنگوں میں وہ لوگ جو اپنے بت تھے، جو بھی قبیلہ تھا کسی جنگ میں آتا تھا تو ہر قبیلے کا ایک علیحدہ بت تھا، وہ اس کے نام کے نعرے لگاتے تھے. ہمیں سیرت و مغازی کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ احد کے میدان میں جب مسلمانوں کو، صحابہ کرام کے لشکر کو کافی ضد پہنچ چکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، تو اس وقت بھی ابو سفیان نے حبل کا نعرہ لگایا تھا. حبل قریش کا بڑا بت تھا. اس وقت بھی اس نے حبل، یعنی یہ کیونکہ اس کے نعرے لگاتے تھے اپنے بتوں کے، اور ساتھ اپنے گانے والی اور بجانے والی لونڈیاں اور اس قسم کی لے کے آتے تھے، اور وہ چیز جنگ کو اور میدان جنگ کو ایک شیطانی ناچ کا سلسلہ بنا دیتی تھی. اب جنگ کو ایک عبادت کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ تم نے ایسے کرنا ہے تاکہ یہ ساری کی ساری جنگ ایک عبادت بن جائے. کہا ایک تو ثابت قدم رہو، کہ ثابت قدمی وہ چیز ہے، یعنی جنگ میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جائیں تو بس حلوہ ہے سب کچھ مل جائے گا. اس میں بہت سارے مراحل مشکل بھی آتے ہیں. تو اس میں اگر ثابت قدم جو لشکر ہے جن کا حوصلہ پست نہیں ہوا، آخری کامیابی ان کی ہوتی ہے. اور جو دوسری ہدایت ہے کہ فاذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد رکھو، یہ بالکل اس کے مقابلے میں ہے. اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا اصل میں وسیلہ ہے ثابت قدمی کا، کہ آدمی ثابت قدم رہ ہی نہیں سکتا میدان جنگ میں، اس کے مشکل حالات میں، اس میں جو زیر و بم آتے ہیں، اس میں جب تک کہ اللہ کو کثرت سے یاد نہ رکھے. اور پھر یہیں سے ہمیں احادیث کا ایک پورا سلسلہ ملتا ہے. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اور ہمیشہ جب اس چیز کا تذکرہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں سوائے اس سے ایک عمل کے اور کسی جگہ کثرت عمل کا ذکر نہیں ہے، حسن عمل کا ذکر ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ آزمائش کرنی ہے کہ تم میں سے کس کا عمل حسین ہے. کثرت کو نہیں دیکھنا. نمازوں کی کثرت نہیں چاہیے، روزوں کی کثرت نہیں چاہیے، حج اور عمرے کی کثرت نہیں چاہیے. البتہ اس میں سے جو حصہ فرض ہے، جو ادا کرنا ہے، اس کے اندر ایک حسن ہونا چاہیے. وہ حسن آئے گا اس کو اللہ کے حکم کے مطابق رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ اس کو ادا کرنے سے. ایک یہ عمل ہے کہ جس کی کثرت کا حکم ہے. امن کے زمانے میں تو کہا کہ تم نے ہر لحظہ اور ہر لمحہ اللہ کو یاد کرنا. وہ کس طرح؟ کہا کہ جو لوگ صاحب عقل و شعور ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے. اب آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ تو کوئی صورت ہی نہیں ہے. یا آدمی کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوا ہوگا یا لیٹا ہوا ہوگا. اگر رکوع میں ہے تو وہ تو ویسے ہی نماز میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں. اگر سجدے میں ہے تو وہ تو ویسے ہی اللہ کو یاد کر رہا ہے. بس یہ نماز سے باہر کی کیفیت بیان ہوئی کہ جو صاحب عقل و شعور ہیں، اولی الالباب، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب اللہ کا ذکر یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر یہ قطعاً مقبول نہیں ہے کہ آدمی زبان پہ تو اللہ اللہ ہو، لیکن ہاتھوں سے، پاؤں سے، دل و دماغ سے
وہ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہو، وہ کسی سودی کاروبار میں مصروف ہو، ساتھ میں اس نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وہ بھی کرتا جا رہا ہے۔ اور اس طرح کی یہ جو حرکتیں ہیں، یعنی زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، یہ چیز قطعاً مقبول نہیں ہے، اس کو نیکیوں کے کسی پلڑے میں نہیں لکھا جائے۔ بس ذکر وہ ہے کہ جس میں اللہ کا استحضار قلب کے اندر ہو، دل میں اللہ موجود ہے۔ جب دل میں اللہ موجود ہے تو بندہ غلط کام نہیں کر سکتا، اس کے حکم کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب دل سے اس کو نکال باہر کیا، زبان پہ بے شک وہ ہو، دل میں شیطان آگے بیٹھ گیا، اس لیے گھر خالی ہو گیا، وہ آگے بیٹھ گیا، وہ اس سے غلط کام کرواتا ہے۔ یہ زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ نہیں، جب کہا فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اس فلاح میں دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح شامل ہے۔ اور یہ فلاح جب حاصل ہوتی ہے جب آدمی میدان جنگ کو اور جنگ کے عمل کو، لڑائی کے عمل کو ایک عبادت سمجھ کے، عبادت کے طریقے پہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو ادا کرتا ہے، اس سے اس کو فوز و فلاح حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسرے اسباب و ذرائع سے اس کو فتح تو نصیب ہو جاتی ہے، لیکن یہ فتح فلاح کا سبب نہیں بنتی، یہ اس کے لیے فلاح کے دروازے نہیں کھولتی۔ فلاح کے دروازے کھلیں گے اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، اسی سے ثابت قدمی حاصل ہوگی، اور وہی چیز ہے جو اصل کامیابی کی ضامن ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ اب یہ چیز میں پہلے بیان کر چکا کہ اللہ کی اطاعت، اس کے حکم کو ایسے ماننا ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے ہر عمل کے بارے میں یہ بات کہی۔ مثال کے طور پر نماز ہے، آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھوں۔ بس یہاں سے یہ مسئلہ برآمد ہو گیا کہ روزہ آپ کے طریقے پہ رکھنا ہے، حج آپ کے طریقے پہ کرنا ہے، جہاد آپ کے طریقے پہ کرنا ہے، لڑائی آ گئی تو آپ کے طریقے پہ کرنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ اور دوسری جگہ اس کو واضح کیا سورہ نساء میں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے مختلف اس لیے نہیں ہے کہ رسول کا کوئی طریقہ، رسول کا کوئی عمل، رسول کا کوئی حکم اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہے، اسی کے اندر اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے اس کو ایک ہی باب رکھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ دونوں کی اطاعت کرو، یہ بیک وقت لازم ہے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا رِيحَكُمْ، کہا آپس میں اختلاف مت کرو۔ یہ اختلاف کس چیز میں ہوگا؟ کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی حکم دیا، اس حکم کی تعویل میں اختلاف کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی دو ایسے آدمی کسی طرف بھی ایسے نہیں بھیجے کہ جس میں سے ایک کو امیر اور دوسرے کو مامور نہ قرار دیا ہو۔ اب یہ جو امیر ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا حکم، تو حکم کے بارے میں کیا کرنا ہے، اس کے پورا کرنے کا، اس کے اوپر چلنے کا طریقہ کیا ہے، یہ فیصلہ اس امیر نے کرنا ہے۔ اگر مامور یا مامورین اس باب میں جھگڑا کریں تو اس سے روکا گیا، اور کہا اگر تم یہ جھگڑا کرو گے، اس تعویل میں اختلاف اگر کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور اس سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، جو تمہارا روب داب بنا ہے جنگ بدر میں، یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اور پھر تاریخ نے اس حکم کو، اس کے خلاف چلنے کو ثابت کیا کہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کا ایک دستہ حضرت جبیر کی امارت میں آپ کو امیر بنا کے جبل رمات کے اوپر مقرر کیا کہ آپ نے یہاں پہ ہونا ہے
اور ادھر ہی اپنی ڈیوٹی دینی ہے. اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ چیل اور کوے ہماری لاشوں کو کھا رہے ہیں، تم نیچے نہیں اترنا. یہ جبل رمات اصل میں جبل کہتے ہیں پہاڑ کو. یہ تو ایک پہاڑی تھی جس کے بیچ میں ایک درہ بھی تھا، لیکن اس کو کاٹ کاٹ کے وہ چھوٹا سا جو ٹیلا رہ گیا ہے. جب آپ جاتے ہیں احد دیکھنے کے لیے، میدان دیکھنے کے لیے، تو جہاں پہ وہ بازار لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ منڈی قسم کی چیز لگی ہوتی ہے اور قریبی لوگ ایک چھوٹی سی ڈیری ہے اس کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ جبل رمات ہے. یہ پوری پہاڑی تھی، اس کو کاٹ کاٹ کے چھوٹا کر دیا. اس کے اوپر ڈیوٹی تھی ان کی، کیونکہ یہ واحد راستہ تھا جہاں سے پیچھے سے آگے کوئی حملہ کر سکتا تھا. اب آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد بھی تو ایک پورا میدان ہے. تو آپ سوچیں گے کہ اس میدان میں پہاڑ تک، احد تک، وہ تو بہت بڑی جگہ، وہاں پہ کھجوروں کا بہت گھنا باغ تھا. اور جو جنگی لوگ ہیں جو وہ اس میں سے اپنے سواریوں سمیت، اپنے سامان سمیت گزر نہیں سکتے تھے. اور اسی طرح اس کے دائیں طرف جہاں پہ روڈ ہے، اور پھر یہ راستہ آگے چلا جاتا ہے جہاں پہ شہداء کی وہ نشان ہے قبروں کا، اس طرف چلا جاتا ہے، وہاں پہ راستہ نہیں تھا. وہ اس پہاڑی کے ساتھ اونچی جگہ تھی اور ایک اس کے اندر ڈگ تھی، وہاں پہ راستہ نہیں تھا. اسی جگہ پہ راستہ تھا، ایک درہ سا بنا ہوا تھا اس کے اندر. تو آپ نے حکم دیا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو کھا رہے ہیں، کوے اور چیلیں کھا رہے ہیں، تم نے نیچے نہیں اترنا. احد کا جب معرکہ شروع ہوا تو اس میں ابتدا میں کفار کو شکست ہو گئی. ان کا تو جھنڈا اٹھانے والا ہی کوئی نہیں تھا کہ جو بھی جھنڈا ہاتھ میں لیتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. اور عثمان بن طلحہ کا سارا خاندان وہاں پہ جھنڈا اٹھاتے ہوئے ختم ہو گیا. جب وہ جھنڈا بالکل بالآخر گر گیا تو ابو سفیان لوگوں کو لے کے بھاگ گیا. اور پھر صحابہ کے درمیان جو جبیر بن مطعم کی سرکردگی میں وہ 50 تیر انداز تھے، ان کے درمیان اس حکم کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا کہ آپ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ صرف ہماری لاشوں کو کھا رہے ہوں تم نیچے نہیں اترنا. کہا اب تو فتح ہو گئی ہے، لوگ سامان اکٹھا کر رہے ہیں غنیمت کا، اس صورت کا تو حکم ہی نہیں تھا، ہم کیا کریں؟ حضرت جبیر نے فرمایا کہ ہمارا کام یہاں پہ ٹھہرنا ہے جب تک کہ وہ نہ کہے کہ نیچے آ جاؤ. لیکن لوگوں کے درمیان اختلاف تھا، کچھ لوگ نیچے اتر گئے. بعض روایات میں حضرت جبیر کے ساتھ 13 آدمی رہ گئے، بعد میں 14 آدمی تھے. اور بھاگنے والا جو لشکر تھا، جب اس نے دیکھا کہ جبل رمات پہ تو صرف 13-14 آدمی ہیں اور یہ کتنے تیر مار لیں گے، تو خالد بن ولید اپنا جو گھوڑ سوار دستہ تھا اس کو لے کے آ گئے. انہوں نے ان لوگوں سے لڑ کے کاٹ پیٹ کے ان کو راستہ بنایا اور خود جا کے حملہ کر دیا. صحابہ اکرام کے اوپر اس حال میں حملہ ہوا کہ وہ تو اپنے ہتھیاروں سے بھی بے خبر ہو کے مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے. جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور ہوا اتنی اکھڑ گئی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا اتنی اکھڑ گئی کہ وہ لوگ جو حملہ آور تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ ہیں کہاں کہ ان کو قتل کریں. یہاں تک کہ ان کے آواز دینے کی وجہ سے عبداللہ بن کمیہ اس نے دیکھ لیا کہ وہ کہاں ہیں، اس لیے کہ آپ نے خود پہنا ہوا تھا، اور وہ تیر کی طرح اس آواز کے پیچھے گیا اور اس نے تلوار ماری. اور آپ نے چونکہ 2 زریں اوپر نیچے پہنی ہوئی تھیں تو اس لیے اس کی تلوار کا اثر تو ہوا لیکن اس کا زخم نہیں ہو سکا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کا دانت بھی ٹوٹ گیا اور کڑی بھی ایک زرہ کی کھب گئی رخسار میں، تو وہ اصل میں آپ ایک کھڈا بنایا ہوا تھا. اسی ابو سفیان کے لشکر نے، یہ ایک دن پہلے آئے تھے، کھڈے بنا کے اوپر گھاس پھوس ڈال دیا تھا، آپ اس کھڈے میں گر گئے، اس سے ہوا. تو یہ جو اختلاف ہے، امیر کے لیے جو حکم ہے، جب اس نے اس حکم کی تعویل کر دی تو یہ آخری ہونی چاہیے.
اس تعویل میں جو اختلاف ہے اس کا یہ نتیجہ بتایا کہ کیا ہے، تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا، یہ بالکل اسی کے بالمقابل ہے جو اوپر تھا نا، فَاصْبُتُوا، یعنی ثابت قدم رہو. یہ وَاصْبِرُوا بھی، صبر بھی اصل میں ثابت قدمی ہی ہے. ہم نے ذرا اردو میں جب آیا تو اس کا مفہوم اور لیا کہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ صبر کر لیتا ہے. یہ بات نہیں ہے. اس کا مفہوم ہے ثابت قدم رہنا، اس لیے کہ اللہ کی معیت ثابت قدموں کے ساتھ ہے. یہ سارا کچھ اس لیے کہا کہ اللہ کی جو مدد ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، وہ اسباب کے پردے سے ظاہر ہوتی ہے. بنی اسرائیل والی بات نہیں ہوگی کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فتح ہوئی تو چابیاں شہر کی لا کے ہمیں دے دینا. نہیں، اسباب کو اختیار کرنا ہے. اللہ کی مدد اسباب کے پردے سے ظاہر ہوگی. جو تمہارے پاس ہے اس کو اختیار کرو، ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو. کہا اللہ جو ہے وہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو شکست نہیں دی جا سکتی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. کہا ان لوگوں کی طرح مت بنو. کہ میں نے گزارش کی تھی نا کہ میدان جنگ کو اور لڑائی کو عبادت بنا دیا ان ہدایات نے. اب اسی کا ایک منفی پہلو جو ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے. پہلے مثبت پہلو سے ہدایات دی، اب منفی پہلو کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے. کہا ان لوگوں کی طرح مت بنو جو گھر سے اپنی بستیوں سے اکڑتے ہوئے نکلے. بطرا، کسی سبب سے اندر جو غرور آ جانا ہے اس کو بطر کہتے ہیں. یہ لفظ قرآن پاک میں ایک جگہ اور بھی استعمال ہوا سورہ قصص میں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا. کہ ہم نے کتنی بستیاں ایسی ہلاک کر دیں جنہیں اپنی معیشت کے اوپر، اپنی اکانومی کے اوپر بڑا گھمنڈ ہو گیا تھا کہ دنیا کی بڑی مضبوط ترین اکانومی ہے ہماری. کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں ایسی بھی ہلاک کر دیں. بطرت معیشتها، جن کی اکانومی نے، جن کی معیشت نے ان کو گھمنڈ میں مبتلا کر دیا. یہاں ابو جہل کی لشکر کی بات ہے. کہا ان کی طرح مت بنو کہ جو اکڑتے ہوئے گھر سے نکلے. چونکہ 1000 تھے اور خوب مسلح تھے، کیل کانٹے سے لیس، جیسے سورہ کے شروع میں یہ بات گزری. اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. البتہ ایک موہوم سا خیال سیاسی قسم کا ان لوگوں کو آیا اور انہوں نے آپس میں اس کے اوپر بحث بھی کی. وہ یہ تھا کہ جب اب سارے کے سارے نکل رہے ہیں، پیچھے تو کوئی خاص لوگ رہے نہیں. ابو لہب اس لیے رہ گیا کہ وہ لڑائیاں کر ہی نہیں سکتا تھا، سست آدمی تھا. اس طرح کے 2-4 اور بھی ہوں گے. تو انہیں خیال آیا کہ بستی کے اوپر کہیں بنو بکر حملہ نہ کر دیں. ان سے ان کی مخاصمت چل رہی تھی. اور بنو بکر جنوب میں، مکہ کے جنوب کے جو قبائل ہیں ان میں تھے. اب یہ کہ یہ بغیر کسی خوف و ہراس کے اپنی منزل کی طرف چلتے رہے، شیطان کا یہ منصوبہ تھا. تو پھر اس ابلیس نے، روایات میں جیسے ہے کہ سراقہ بن مالک کی صورت میں، جو کہ انہی قبائل میں سے ایک قبیلے کا سردار تھا، وہ آیا. اس نے کہا کہ میں ذمہ دار ہوں، بنو بکر ہم مکہ پہ حملہ نہیں کریں گے، آپ جاؤ، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہاری پشت پہ کھڑا ہوں. وہ لوگ اور بھی نڈر ہو گئے، اس لیے کہ اس کا جو قبیلہ تھا سراقہ بن مالک کا، ان کا بنو مدلج کے ساتھ ایک خلافت کا، حلیف ہونے کا، دوستی کا معاہدہ تھا. اور یہ لوگ جس طرف بڑھ رہے تھے، بنو مدلج یعنی ادھر، یعنی بدر کے قریب ان کی بستیاں تھیں. اس سے وہ اور بھی بے فکر ہو گئے کہ اب تو وہاں کے لوگ جو ہیں، مقامی لوگ جدھر ہم جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے حمایتی ہیں. تو اس کہا کہ ان کی طرح مت بنو کہ انہوں نے اکڑ اور غرور کا مظاہرہ کیا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اور ریا یعنی وہ دکھاتے ہوئے کہ ہماری شان دیکھو، ہمارے ساتھ ناچنے اور گانے والیاں، ہمارے ساتھ ڈھولک اور دوسرے ساز بجانے والیاں، اور ہمارے ساتھ شراب و کباب، اور ہمارے ساتھ کھانے پینے کا کیا وافر سامان ہے اور کتنا زبردست اسلحہ ہے. اس کی نمائش کرتے ہوئے وہ وہاں سے نکلے.
اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، یعنی ان لوگوں کو جن کا حق ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ کا گھر تعمیر ہوا کہ وہاں نماز کا قیام ہو، اس سے ان کو نکال باہر کیا۔ کاس یسدون واللہ بما یعملون محیط، کا جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ کو اللہ کے علم سے، اس کے احاطہ سے باہر نہیں تھا، وہ اس کے گھیرے کے اندر ہی تھے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہا یہ جو لوگ تھے شیطان نے ان کا عمل ان کو خوبصورت کر کے بنایا، دکھایا، ان کے ذہنوں میں کھبا دیا، تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، اس سے دنیا بھی خوش اور دنیا کا مالک بھی خوش، تمہارا کام ہی ایسا نیکی کا کام ہے، ان لوگوں کو ختم کرنا جنہوں نے قبائل کے اندر پھوٹ ڈال دی اور ان کی سرکوبی کرنا، یہ بڑا اچھا کام ہے، اس کے لیے تم نکلے ہو۔ یہ شیطان نے ان کو پڑھایا۔ یہاں پہ ایک خیال گزرتا ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ حشر میں یہود کے جو منافقین تھے ان کو بھی شیطان کہا گیا، اور ان کی جو جنگ کے زمانے میں جو بات تھی وہ بالکل وہی بات یہاں پہ بھی تذکرہ ہوا۔ اور چونکہ یہود مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکے تھے اور ویسے بھی ڈرپوک تھے، اس لیے خود سامنے نہیں آتے تھے، اور قریش کو بھی انہوں نے جنگ کے لیے اکسایا۔ یہ بات یہاں سے بھی پتہ چلتی ہے اور دوسری جگہوں سے بھی کہ ان کو جنگ پہ اکسایا اور ان کی باقاعدہ مالی امداد بھی کی اس کام کے لیے، کہ ان کی یہ عادت تھی، ان کے پاس پیسے بھی خوب وافر ہوتے تھے۔ وہاں پہ ان کی یہ بات بیان کی گئی تو اس کے ساتھ یہ کہا کہ الم تر الی الذین نافقوا، وہ لوگ جنہوں نے منافقت اختیار کی اہل کتاب میں سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر لڑائی ہوئی تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، اور اگر تم گھروں بستیوں سے نکلے کسی کو مارنے کے لیے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں، یہ تمہارے ساتھ نکلیں گے نہیں، اگر جنگ ہو گئی تو یہ جنگ بھی نہیں کریں گے۔ ان کے ساتھ بھی آخر میں فرمایا کہ یہ جب دیکھتے ہیں کہ اصل لڑائی موقع پہ آ گئی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں پہ شیطان نے بھی یہی بات کہی، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ لفظ شیطان جو ہے وہ یہود کے لیے بھی استعمال ہوا ہو اور اصل شیطان کے لیے بھی، جیسے روایات میں ہے کہ وہ اصل ابلیس تھا جو سراقہ بن مالک بن جعشم کی شکل میں ان کے ساتھ ہو گیا، قریش کے ساتھ ہو گیا، تو وہ ان کو کہنے لگا لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، کہ لوگوں میں کوئی ایسا ہے نہیں، کسی میں اتنا دم خم نہیں کسی قبیلے میں کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ میں فتح حاصل کرے، غالب آ سکے، اور پھر تم خود ہی طاقتور ہو، جبکہ ادھر صورتحال یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، انی جار لکم، میں تمہاری حمایت میں۔ فلما تراءت الفئتان، اور جب اس نے دو لشکروں کو آمنے سامنے دیکھا، یعنی اس کا کام تھا وہاں پہ پہنچانا، جب وہاں پہ پہنچا دیا ان کو اور دیکھا دونوں لشکروں کو، نکص علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر گھوم گیا، یعنی الٹے پاؤں پھر گیا۔ اور ہمیں بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے، جو کہ کفار کے لشکر میں ایک تھا، جب اس نے اس کو بھاگتا ہوا دیکھا تو پکڑ لیا اور ایک زوردار مکہ رسید کیا اس کے سینے پہ، اور یہ ادھر جا کے گرا، کہنے لگا کہ تم ہمارے ساتھ آیا تھا اور اب بھاگ رہا ہے۔ تو یہ اٹھ کے پھر بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ملائکہ کا لشکر ہے، جبرائیل امین کی سرگردگی میں، دوسرے بازو پہ حضرت میکائیل ہیں، اور بلکہ ایک صحابی ہیں، مجھے ان کا نام ذہن سے نکل گیا، وہ نابینا ہو گئے تھے، وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے میری آنکھیں ہوتی تو میں تمہیں جا کے بتاتا وہ جگہ جہاں سے ملائکہ کا لشکر آیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو وہ
ظاہر ہے جو شیطان ہے اس کو تو نظر آتا ہے، اس کو جب وہ لشکر نظر آئے تو اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی تم انسان ہونے کی حیثیت سے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، میں شیطان ہوں، مجھے وہ نظر آتے ہیں، اب ان کے مقابلے میں تو میں نہیں آ سکتا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بات اس کے کہنے کی نہیں ہے، یعنی یہ اس نے بطور حجت اپنے جی میں ٹھہرا لی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرنے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی بات کو مانا جائے، اس نے بات کو نہیں مانا، مہلت مانگی اور اس مہلت سے فائدہ اٹھاتا جا رہا ہے، تو وہاں پہ اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ ساتھ میں حارث بن ہشام کو اور دوسرے لوگوں کو تنبیہ کر دی کہ یاد رکھو پاداش میں سزا دینے کے معاملے میں اللہ بہت سخت ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافقت، نفاق اور مرض اکٹھے آ جائیں تو پھر مرض کا جو مفہوم ہے ہم اس کو حسد کی معنی میں لیتے ہیں۔ اگر یہ مجرد صرف نفاق مرض استعمال ہو تو یہ منافقت کے اوپر معمول ہوتا ہے اور اس میں حسد آ جاتا ہے۔ یہاں پہ دونوں علیحدہ علیحدہ آگے ہیں تو منافق اور حسد کرنے والے دونوں اس سے مراد ہیں کہ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو منافق تھے اور جو ضد کرتے تھے، حسد کرتے تھے مسلمانوں سے، غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ ان کی کوئی افرادی طاقت ہے، نہ ان کے پاس کوئی قوت ہے، نہ ان کی کوئی ٹریننگ اور تربیت ہے، اور یہ مقابلہ کرنے نکل چلے ہیں قریش سے، اور قریش کی ایک دھاک تھی پورے جزیرہ نما عرب میں کہ سب سے مضبوط اور طاقتور قبیلہ ہے اور ان کے پاس جنگجو ہیں، اور یہ کہ ان کے معاملے میں ذرا ڈر کے رہنا چاہیے، ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ان سے مقابلہ کرنے چلے، ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ان کا دین ہے جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اسلام سے نوازا ہے، اس دین نے انہیں خبت میں مبتلا کرے، غر ہؤلاء دینہم، اس دین نے انہیں اس خبت میں مبتلا کر دیا ہے، ان کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، اور یہ قریش کے پہاڑ سے ٹکر لینے چل پڑے ہیں۔ کہاں عقل اصل حقیقت کا تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان لوگوں کا تو اللہ پہ توکل ہے، اور جس کا اللہ پہ توکل ہو، توکل سے مراد یہ ہے کہ اس نے جو وسائل اس کے پاس ہیں وہ اختیار کر لیے، اللہ کے حکم کو مان لیا، رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو مان لیا اور کہا میں جاتا ہوں، اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیا، یہ توکل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جس نے اللہ پہ توکل کر لیا، جس نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ عزیز ہے، یعنی وہ غالب ہے، وہ سب پہ غالب ہے، وہ شکست سے دوچار کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے لشکر سے اچھے سے اچھے اسلحہ کو وہ بیکار کر سکتا ہے، وہ حکیم ہے، اس کے تمام فیصلے اس کی حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد